نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم، معزز، محتشم سامعین و ناظرین اکرام، آج جس شخصیت کے بارے میں ایک وضاحت کرتا چلوں، وہ ہے تاریخ کی ایک مظلوم ترین عورت جن کا نام نامی ہند بنت عتبہ ہے۔ ہند بنت عتبہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوش دامن ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائی ہیں اور ان کی طرف تاریخ میں بہت ساری ملی جلی روایتیں پائی جاتی ہیں، اور ان روایتوں کو محراب و منبر سے اور عمومی مجالس سے عوام الناس کے سامنے مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور ان میں سیدہ ہندہ کے متعلق ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو المناک حادثہ پیش آیا، تو اس شہادت کے موقع پر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان، ناک، پیٹ کا چاک کرنا اور کلیجے کا نکالنا اور پھر ان کو چبانا، ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالنا، یہ ملی جلی روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں، اور انہی کو محراب و منبر کی زینت بنایا جاتا ہے، اور انہی سے سننے والوں کے جذبات برانگیختہ کیے جاتے ہیں اور ان کو رلایا جاتا ہے۔ ہم اس طرف آتے ہیں کہ ان روایتوں کے علاوہ دوسری روایات جو موجود ہیں، کتب تاریخ میں ہیں، احادیث طیبہ میں ہیں، ان کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ وہ حقائق کیوں نہیں بتائے جاتے؟ نمبر 1، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور اختتام پر چونکہ اس فوج کے چیف سیدنا ابو سفیان بن حرب بن امیہ تھے، انہوں نے جاتے ہوئے باقاعدہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت غزوہ احد کے ذکر میں موجود ہے کہ فرمایا کہ آج میدان کے اندر تم دیکھو گے
کہ ہمارے لوگوں نے تمہارے لوگوں کے ناک کان کاٹے ہیں، اور یہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ بعض روایات میں جو طبقات ابن سعد میں موجود ہیں کہ نہ میں نے حکم دیا اور نہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، جس طرح کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے جاتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا۔ تو یہاں عورتوں کا ذکر انہوں نے نہیں فرمایا کہ یہ مصلح جو کیا گیا ہے یہ عورتوں نے کیا ہے، بلکہ اس کی نسبت انہوں نے میدان کارزار میں کودنے والے جنگجوؤں ہی کا کیا ہے۔ نمبر 2، سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی نور اللہ مرقدہ نے ایک روایت نقل فرمائی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اس مسلح کلیجے کو چبانے اور اس کو نگلنے اور اس کو دوبارہ تھوکنے کا ذکر فرمایا، اور اس کی نسبت حضرت ہند بنت عتبہ کی طرف کی، جبکہ سیرت مصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ نے بھی ذکر فرمایا، لیکن انہوں نے کسی کی طرف اس کی نسبت نہیں فرمائی، مطلقاً مصلح ہونے کا ارشاد فرما کر آپ وہاں سے گزر گئے۔ اب آتے ہیں کہ جو ہماری ماخذ کتب ہیں ان میں جہاں سے یہ تمام اردو تاریخ لکھنے والے مواد حاصل کرتے ہیں، ان کتب کے اندر روایات کیا کیا ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں وہ میں حوالوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پاس اس وقت طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ قتلہ وحشی بن حرب وشق بطنہ واخذ کبدہ فجاء بہا الی ہند بن عتبہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ وحشی بن حرب نے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اسی نے ہی حضرت حمزہ کا مصلح کیا، اور یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکار کر لایا، اور اسی نے ہند بنت عتبہ کے سامنے پیش کیا۔ اسی کے بعد آگے اس روایت کا راوی محمد فرماتے کہ وہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور اس سے اس کو نگلا نہ گیا اور اس نے دوبارہ زمین پر اس کو تھوک دیا، تو یہ خبر جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت نقل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار ان تذوق من لحم حمزہ شیئا ابدا۔ فرمایا کہ اگر یہ حضرت حمزہ کا گوشت کھا لیتی، جگر چبا کے اس کو پیٹ میں اتار لیتی،
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے ہر اس بندے کو جس کے اندر پیٹ کے اندر حمزہ کا جسم کا کوئی ٹکڑا کوئی حصہ چلا جائے۔ اگر ہند بنت عتبہ یہ جگر چبا لیتی، کھا لیتی، ہضم کر لیتی تو اس پر جہنم بھی حرام ہو جاتی۔ یہ نسبت ہے روایت کی اللہ کے نبی کی طرف۔ آگے راوی محمد لکھتے ہیں، فرماتے وہادی شدیدہ علی ہند المسکینہ، فرمایا کہ یہ وہ الزامات ہیں جو بیچاری ہند مسکینہ کے اوپر لگائے گئے ہیں، حالانکہ جگر کے چبانے کا، اس کے نگلنے کا، یہ ناک اور کان اور زبان کے کاٹنے کا، یہ ہندا سے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ تو سب وحشی نے کیا، تو یہ پھر ہندا کے اوپر بہتان ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحشی جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے محبوب نے ان کی زبانی خود یہ سارا واقعہ سنا، تو ان کو فرمایا کہ آئندہ میرے سامنے نہیں آنا، بلکہ اگر میری مجلس میں آنا ہو تو ایک طرف میری پشت کی طرف یا کسی دوسری طرف بیٹھ جانا، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا یاد آتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہند بنت عتبہ تشریف لاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں فرمائی۔ کیا قتل کرنے والے کو تو آپ یہ فرماتے ہیں، تو جس نے جگر چبا دیا، کان کاٹ دیے اور ناک اور زبان کاٹ دیا، اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا، آپ نے ایک لفظ اشارتاً کنایتاً آپ نے ہند بنت عتبہ سے اظہار ہی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ان کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گھر مجھے اس وقت پوری کائنات کے گھروں میں سب سے زیادہ محترم اور معظم اور اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسے ہی، جس طرح آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، مجھے بھی آپ سے محبت۔ زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا جب تک حیات رہی، اور اس کے بعد حضرت حمزہ کا پورا خاندان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد بن حنفیہ، اور آپ کی اولاد میں آگے امام جعفر صادق رحمہ اللہ، کسی نے حضرت ہند بنت عتبہ کے متعلق کوئی ایسی گفتگو تاریخ میں فرمائی ہو تو اس کو پیش کیا جائے۔ اتنا بڑا المناک واقعہ پیش ہونے کے باوجود اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے کوئی شکوہ نہ حضرت معاویہ سے فرمایا اور نہ حضرت معاویہ کے والد سے کیا، نہ اپنی زندگی میں حضرت ہند بنت عتبہ سے کیا، تو آخر کوئی تو وجہ ہے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ جتنی روایات آ رہی ہیں اس میں حضرت ہند کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جگر کاٹا، کان کاٹے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں فرماؤ وحشی بالحرب فقتلہ وترکہ حتی مات ثم اتاہ اخذ حربتہ وشق بطنہ واخرج کبدہ وذهب بها الى ہند بنت عتبہ۔ یہاں بھی یہ کتاب ہے تاریخ الخمیس، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اس جگر کے کاٹنے اور اس کے یہ ساری چیزیں کرنے کا حضرت ہند بنت عتبہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ آگے اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اس وقت الاستیعاب یہ موجود ہے، اور الاستیعاب میں باقاعدہ یہ لکھا ہے ابو عامر کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا،
اور اس کے بعد کہتے کہ ہند نے ان کا سینہ چاک کیا، ان کے جگر نکالا، چبایا۔ اس روایت کے بعد پھر دوسری روایت وہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق حضرت حمزہ کی نعش کی بے حرمتی ہند نے نہیں کی، حضرت حمزہ کی نعش کی بے حرمتی ہند بنت عتبہ نے نہیں کی، بلکہ معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ نے کی۔ اور اس جرم کی پاداش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ احد سے واپسی پر حالت قید میں قتل کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے محراب و منبر کو گرم کرنے والے، واقعات کو لکھنے والے، وہ اس واقعے کو جب تک ان کو سکون نہیں آتا، جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کر دیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ وحشانہ اور یہ اندھوناک یہ معاملہ کرنے والی ہند بنت عتبہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ حضرت معاویہ کی والدہ ہے، اور جس کا رشتہ حضرت معاویہ سے جڑے گا تو جرم کوئی بھی کرے وہ ان کے کھاتے میں پڑے گا۔ چنانچہ یہ آپ کے سامنے اسد الغابہ ہے، اور یہ اسد الغابہ اس کے صفحہ نمبر 853 میں لکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے حمزہ کا مسلح کیا تھا وہ معاویہ بن مغیرہ بن ابو العاص بن امیہ تھا، جو عبد الملک بن مروان کا نانا تھا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے واپسی پر قتل کر دیا۔ یہ دو روایتیں ان معتبر ترین ماخذ کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میرا یہاں بتانے کا مقصد اور اس تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جس نے جو کچھ کیا، حضرت حمزہ کی وجہ سے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے کتنے مسلمان شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کا مبارک دانت زخمی ہوا، مسلمان تتر بتر ہو گئی، گھاٹی پر حملہ کرنے والے وہ، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مطعون نہیں کیا جاتا۔ دیگر اور جو حضور کے رشتہ دار اور حضرت علی کے رشتہ دار، دیگر صحابہ کے رشتہ دار جو غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر اور خندق کے اندر وہ مسلمانوں کے مقابل ہوئے اور ان کی تلواروں سے مسلمان شہید ہوئے، ان پر تو کوئی تان نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے جو کچھ جس سے ہوا اب اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس موافق کا اطلاق حضرت ہند بنت عتبہ پر بھی ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے انہوں نے کیا۔ جتنی اسلام سے پہلے انہوں نے اسلام کے خلاف اشعار کہے اور پیش رہیں، اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے اسلام کی حمایت کے اندر حضرت ہند بنت عتبہ نے اشعار کہے اور پیش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش دامن کی عزت، توقیر اور اس کی حرمت کا پاس لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔